خواتین کے جو بیماری ہوتی ہے استحاضہ، یہ بیماری ہی ہوتی ہے، بیماری کے احکامات میں آتی ہے۔ خواتین کو 3 طرح کی بلیڈنگز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے حیض، جس کو آپ پیریڈز کہتے ہیں۔ دوسرا کہلاتا ہے نفاس، جو چائلڈ برتھ کے بعد 40 دن آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے، ہو گئی۔ تیسری ایک چیز ہوتی ہے استحاضہ کہلاتی ہے، یہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ جو استحاضہ ہے، مستحاضہ عورت ہے، وہ نماز پڑھے گی خواہ خون چٹائی پر ٹپک رہا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا ہے کہ استحاضہ جو ہے ایک رگ کا خون ہے، اور وہ مطلب وہ پیریڈز وغیرہ نہیں ہوتے، وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ارریگولر بلیڈنگ جو ہوتی ہے اس کو استحاضہ کہتے ہیں، جو کسی اور ریزنز کی وجہ سے آ رہا ہو، نہ پیریڈز کی بلیڈنگ ہو نہ چائلڈ برتھ کی بلیڈنگ ہو۔ تو استحاضہ جو ہے اس کی ڈیفینیشن لکھ لیں۔ استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ جو حیض کے راستے سے آتا ضرور ہے لیکن حیض کی جگہ سے نہیں آتا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پیریڈز کیسے آتے ہیں؟ تھوڑی سی آپ کو میڈیکل سائنس ہوتا ہوں۔ پیریڈز کا میکینزم یہ ہوتا ہے کہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں، وہ آپ کی یوٹرس کی لائننگ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں، اور وہ یوٹرس کی لائننگ تھک ہوتی جاتی ہے، موٹی ہوتی جاتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ انتظام ہوتا ہے کہ اگر فرٹیلائزیشن ہو جائے تو وہاں پر آ کے بچے نے وہاں پر امبیڈ ہونا ہوتا ہے نا یوٹرس کے اندر، تو یوٹرس کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر وہ آ کے اگر فرٹیلائزیشن ہو گئی اوور اسپن کی، تو وہاں پر وہ کیا کہنا چاہیے، اب اردو مجھے آتی نہیں ٹرمینالوجی میڈیکل کی آتی، امبیڈ ہو جائے، یعنی وہاں پر اس کی پرورش ہو آ کے یوٹرس کے اندر، سیٹل ہو جائے، سیٹل ہو جائے۔ تو اس لیے یوٹرس کو پریپیئر کیا جا رہا ہوتا ہے ہر مہینے، ایک نظام ہے۔ لیکن فرٹیلائزیشن نہیں ہوتی تو 1 مہینے کے بعد وہ یوٹرس کی لائننگ جو پریپیئر کی جاتی ہے نا، وہ شیڈ آف ہو جاتی ہے، تو وہ بلیڈنگ جو ہوتی ہے وہ پیریڈز کی بلیڈنگ ہوتی ہے۔ ہو گیا؟ تو جو اب دوسرا استحاضہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو ارریگولر بلیڈنگ ہے، آپ کے ہارمون اپسیٹ ہو گیا کسی وجہ سے تو آپ کو ارریگولر بلیڈنگ ہو جائے گی، یا آپ کو کوئی فائبرائڈس وغیرہ ہو گیا تو ارریگولر بلیڈنگ ہو جائے گی، یعنی بیماری کی وجہ سے جو خون آتا ہے، خواتین کی بیماری کی وجہ سے، وہ استحاضہ کہلاتا ہے۔ تو استحاضہ اور طہارت کے احکامات کس طرح سے ہیں؟ استحاضہ جو مستحاضہ کہتے ہیں اس عورت کو جس کو استحاضہ لاحق ہو، یعنی اس کو بیماری کے طور پر ارریگولر بلیڈنگ ہو رہی ہے، نہ تو وہ پیریڈس ہیں نہ چائلڈ برتھ کی بلیڈنگ ہے، تو اب کیا کرے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ مستحاضہ صبح کے وقت 1 دفعہ نہا لے گی فجر کی نماز سے پہلے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے گی، سب سے پہلے اپنا خون صاف کرے گی، سب سے پہلے نیا پیڈ یا نیا کپڑا رکھے گی، پھر ہر نماز کے لیے فریش وضو کر کے نماز پڑھے گی، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دو، پھر غسل کر کے ہر نماز کے لیے وضو کر کے نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ کو سمجھاتے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے حیض کے ایام کی نمازیں چھوڑ دو۔ اب اس میں کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی پیریڈز کی جو ہیبٹ ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے سب سے پہلے، ٹھیک ہے، کہ آپ کی ہیبٹ کیا ہے، آپ کو کس ڈیٹ پہ آتے ہیں، کتنے دن پہلے آتے ہیں۔ فرض کریں آپ کو ایک فکس ٹائم پہ پیریڈز آتے ہیں اور آپ کو 7 ڈیز آتے ہیں، فرض کریں، تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ کو پیریڈ شروع ہوئے، 7 ڈیز پورے ہو گئے لیکن اب بند ہی نہیں ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو میکسیمم آپ 10 ڈیز انتظار کریں گے میکسیمم۔ اس کے بعد استحاضہ اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور آپ وہی استحاضہ کے احکامات پہ عمل کریں گی، روزہ بھی رکھیں گے، نمازیں پڑھیں گی، یا آپ صبح 1 دفعہ نہا لیں گی، ہر نماز سے پہلے پیڈ چینج کریں گی، واش کریں گی اس جگہ کو، نیا وضو کر کے نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ڈفرینشیٹ اور بھی طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ ایک تو عادت بہت بڑی چیز ہے، ہیبٹ دیکھیں گے آپ۔ دوسری، پیریڈز کے خون کا رنگ اور بو وغیرہ الگ ہوتی ہے، یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ اس کے خون کا رنگ کیسا ہوتا ہے اور کیا ایک اسمیل سی آتی ہے، تو یہ سب ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر استطاعت ہو تو ہر نماز کے لیے غسل کر لے، ورنہ آپ یہی ہے کہ صبح 1 دفعہ نماز غسل کر لیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ اور جو مستحاضہ ہے اس کو بعض علماء کے نزدیک نماز جمع کرنے کا بھی آپشن دی گئی ہے، صرف فجر جمع نہیں ہوتی، ورنہ ظہر کے ساتھ عصر اور اسی طرح مغرب اور عشاء کو جمع کر کے مستحاضہ پڑھ سکتی ہے اگر وہ نہا کے پڑھتی ہے تو، تاکہ اس کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ تو یہ تو مستحاضہ اور استحاضہ کے کماتے۔ پھر لیکوریا بہت خواتین کا ایک کامن مسئلہ ہے، لیکوریا یعنی جو عام زبان میں کہتے ہیں کہ جی پانی پڑتا ہے، یا جینائٹل انفیکشن میں جو ویجائنل ڈسچارج ہوتا ہے،
اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی حکم یہی ہے کہ آپ ہر نماز سے پہلے واش کریں گے، استنجا کریں گے، ٹھیک ہے، اور اپنے وہاں پر جو کپڑا باندھیں یا پیڈس وغیرہ رکھیں تاکہ جو لیکوریا کا پانی ہے وہ کپڑوں پر نہ لگے. اگر کپڑے پر لگ گیا ہے تو آپ اتنی جگہ سے اس کو دھو سکتے ہیں. تو اسی طرح آپ اپنے لیکوریا میں بھی جگہ کو واش کریں گی، اور اگر زیادہ لیکوریا ہو رہا ہے تو کوئی زیادہ ہو رہا ہے اگر تو کپڑا وغیرہ باندھ لیں، پیڈ رکھ لیں، پھر ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے آپ نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور پانی جو لیکوریا کا پانی ہے اس کو کپڑوں پر لگنے سے بچاؤ کا بندوبست کرنا چاہیے، کیونکہ اس پانی کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں. ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ یہ جو رطوبت ہے نا لیکوریا کا پانی، وہ کہتے ہیں وہ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ جس طرح ناک نکلتی ہے وہ یہ بھی نکلتا ہے. لیکن زیادہ علماء کہتے ہیں کہ یہ ناپاک ہے، اور اگر کپڑے پہ لگ جائے تو اس کو دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی دلیل یہ ہے کہ لیکوریا بھی نکلتا تو سبلین سے ہے. سبلین کس کو کہتے ہیں؟ سبیل کا تسمیہ ہے. یہ وضو کے جو آپ نے بڑے تھے نا نواقص الوضو کے وضو کس سے ٹوٹتا ہے، تو اس میں نے آپ کو ایک سمپل سا اصول بتایا تھا کہ دو راستوں سے، یعنی سبلین سے کوئی بھی چیز نکلے، خون، پانی یا ہوا، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور سبلین یعنی جو ایک کیا کہنا چاہیے، ایک جگہ جو ہوتی ہے پیچھے کی جہاں سے وہ آپ جس کو ہم زبان میں بڑا پیشاب کہتے ہیں وہ، اور ایک آگے کی جگہ جہاں سے یورین نکلتا ہے، یہ سبلین کہلاتا ہے. تو علماء جو دوسرے علماء لیکوریا کو ناپاک کہتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی سبلین سے نکلتا ہے، تو اس لیے نواقص وضو میں سے بھی ہے کہ وضو دوبارہ کرنا چاہیے اور اس جگہ کو بھی دھونا چاہیے. تو بہرحال یہ سب ہے. ایام حیض اور ایام استحاضہ میں فرق ایک دفعہ پھر دیکھ لیں. حیض کی کم سے کم مدت کا تعین نہیں کیا جا سکتا. پیریڈز کی جو کم سے کم مدت ہے نا، نہ زیادہ سے زیادہ کا آپ تعین کر سکتے، کم سے کم کا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اپنی اپنی عادت ہوتی ہے نا، کسی کو ایک دن کے بعد ہی بند ہو جاتا ہے، تو آپ تعین نہیں کر سکتے کم سے کم ہونے کا. اور حیض یعنی پیریڈز کی جو زیادہ سے زیادہ مدت ہے اس کو زیادہ تر علماء نے 10 دن بتایا، لیکن بعض نے 15 دن تک بھی بتایا ہے. یعنی میکسیمم 15 دن تک آپ حیض کاؤنٹ کر سکتی ہیں، اس کے بعد آپ نے لازمی نماز روزہ کرنا ہے. پھر یہ کہ حیض کا خون بالغ ہونے پر آتا ہے، تو 9 سال سے پہلے اگر لڑکی کو کسی وجہ سے خون آتا ہے، بچی کو 9 سال سے پہلے، تو وہ استحاضہ شمار کیا جائے گا، وہ حیض نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. امام تیمیہ کے نزدیک حیض کی کوئی مقررہ مدت نہیں ہے، عادت دیکھی جائے گی. اور دوسرے علماء نے اس کی تحدید کی ہے، یعنی حد لگائی. امام تیمیہ کہتے ہیں کہ حیض کی کوئی مدت کا تعین نہیں ہو سکتا، لیکن سارے زیادہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اس کی تحدید حد کیا ہے؟ پیریڈز کی کم از کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن، یا بہت سے بہت، بعض کہتے ہیں 15 دن، بعض کہتے ہیں 10 دن، ٹھیک ہے. تو یہ اس میں پوچھ لینا چاہیے اس خود سے تعین کرنے کے بجائے کہ زیادہ سے زیادہ 15 دن تک حیض ہو سکتا ہے، اس کے بعد حیض نہیں ہوتا، مہینہ بھر نہیں ہوتا. تو عادت کو جاننے کے لیے آپ کو 3 ماہ کا کیلنڈر ضرور دیکھنا چاہیے عادت کا تعین کرنے کے لیے. اور بات یہ ہے کہ دیکھیں بلیڈنگ ہو یا کچھ بھی ہو، اس میں نماز کی فکر کرنا چاہیے، اپنے نماز روزے کی کیجول نہیں لینا چاہیے کہ مجھے تو بلیڈنگ ہو رہی ہے، مہینہ بھر چل رہی ہے تو کوئی بات نہیں، نماز روزہ سب چھوڑا ہوا. نہیں، احکامات ہیں، آپ نے یو ہیو ٹو آفر پریئرس، آپ نے نماز پڑھنی ہے، تو جاننے کی کوشش کریں. اور یہ irregularity جو ہے نا استحاضہ، وہ پیریڈز کی میں بھی ہو سکتی ہے، صرف بیماری استحاضہ نہیں ہوتا، پیریڈز جو حیض ہے وہ بھی irregular ہو سکتا ہے، تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. کیونکہ جو پیریڈز ہوتے ہیں نا اس کے اوپر بھی بعض چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، جیسے جگہ کی تبدیلی ہو، کلائمیٹ ہو وغیرہ وغیرہ، کوئی اسٹریس ہو تو تب بھی تبدیلی ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تو یہاں تک ہے، انشاءاللہ تعالی آئندہ پھر پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.